تم نے 20-22 سال پہلے مشرق میں ہمارا مذاق اڑایا تھا، پھر تم نے دیکھا کہ بوریا نشینوں نے تخت نشینوں کو الٹایا، اور دنیا نے دیکھا کہ 42 ممالک اس پگڑی اور داڑھی والے کے سامنے شکست خوردہ ہو کر یہاں سے ناکام و نامراد ہو کر نکلے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ میری ایک نسل قربان ہوئی۔ رسول اللہ نے فرمایا جس نے عصبیت پر جان دی، عصبیت پر خرچ کیا، عصبیت کے لیے لڑا، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ احساس کمتری کے مارے ہوئے لوگ جغرافیہ اور لسانیت کی جنگ لڑتے ہیں، تم ان کے پیشاب میں ڈوب مرو۔ بے شرمو، تم حقوق کی بات کرتے ہو، جو چاہے کہو، جو چاہے بھکتی کسو، جو چاہے تانا مارو، ہم محمد الرسول اللہ کے غلام کسی کے نوکر اور غلام نہیں بن سکتے۔ اونٹ کی ٹانگ کٹنا بھی زیادتی ہے۔ ہمارے دوست نے ہمارے بارے میں لکھا کہ کشمیر کا وزیر اطلاعات وہ سابقہ مجاہد تھا۔ صاف ستھری بات ذہن نشین کر لو، ہم مجاہد نبی کے مجاہد غلام تھے، مجاہد ہیں اور مجاہد رہیں گے۔ تم اس لفظ سے ہمیں بلیک میل نہیں کر سکتے۔ مقصود گواہ ہے کہ میں اکثر جلسوں میں نہیں پہنچ پاتا اور معذرت کر لیتا ہوں، لیکن آج تک ان کو معذرت نہیں کی، ختم نبوت والوں کو معذرت نہیں کی۔ پوری امت سے اور بالخصوص اپنے پاکستانی بھائیوں سے، ہمارا قریب ترین پڑوسی ہے، ہمارا رشتہ لا الہ الا اللہ کا ہے، فلسطینی کیوں مار کھا رہے ہیں؟ آج رفح میں جو کچھ ہو رہا ہے میری زبان وہ بیان نہیں کر سکتی، اس لیے کہ میں خود ان کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ میری کشمیری شناخت کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ بنیے اگر یہ 1.5 ارب تجھ پہ چڑھ گئے تو کائنات میں تیرے لیے جگہ نہیں ہوگی، تیری دھوتی نہیں، تو خود بھی فضا میں اڑے گا۔ ہاں میں تمہیں پھر کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی کا فرمان سچا ہوگا۔ میں نجومی نہیں، میں کاہن نہیں، میں پیشن گویاں نہیں کر رہا، میں رسول اللہ کا فرمان بتا رہا ہوں۔ ہند کے حکمران بیڑیوں میں جکڑے جائیں گے، میرے رسول اللہ کا فرمان سچ ہوا۔ روم فتح ہوا، فارس زیر ہوا، یمن کے محلات رسول اللہ کے غلاموں کے قبضے میں آئے۔ میرے مشرق میں مذاق نہیں اڑایا گیا کہ کابل و قندھار نہیں بچا، یہ باتیں کرتے تھے ماسکو اور دہلی کی۔ آج میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کابل و قندھار صرف بچا نہیں ہے، کابل و قندھار آج لا الہ الا اللہ کے نعرے سے گونج رہا ہے، اور قریب انشاءاللہ سری نگر اور دہلی بھی گونجے گا۔ میری زندگی کی ساری تگ و دو ہے اسی لیے کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں، اس کی امت کا فرد ہوں۔ اس لیے جو مجھے عصبیت کی طرف دعوت دے گا یا میری قوم کو دعوت دے گا، آنے والے مہمان گرامی کو پنڈال کے دائیں طرف سے سٹیج کے اوپر لایا جائے۔ آپ کے سامنے پنڈال میں اس وقت تشریف لائے ہیں وزیر اطلاعات آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر، خطیب اسلام، خطیب پاکستان حضرت مولانا پیر مظہر سعید صاحب۔ ہم انہیں سرزمین رنگلا آمد پر دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، بھرپور نعروں سے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ، پیر مظہر سعید، پیر مظہر سعید، اہلا و سہلا، مرحبا مرحبا، اہلا و سہلا، اہلا و سہلا۔ حضرت مولانا پیر مظہر سعید صاحب کو سرزمین رنگلا آمد پر شہداء اور غازیوں کی سرزمین تشریف لانے پر دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلا و سہلا، مرحبا، تشریف رکھیے۔ صرف 2 منٹ کے لیے ہمارے بہت ہی معزز مہمان محترم آصف شیدائی صاحب وہ آپ سے مخاطب ہوں گے۔ وقت کی نزاکت کو آنے والے مہمان وہ ضرور ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ حضرت پیر صاحب نے اس نشست سے، اس پروگرام سے فارغ ہونے کے بعد ایک اور جگہ بھی شریک ہونا ہے۔ اہلا و سہلا جناب پیر مظہر سعید صاحب، جناب حافظ حمداللہ صاحب، آپ کے بھرپور نعروں میں
آپ کے بھرپور استقبال کے ساتھ آج کی اس تقریب کے مہمان خاص میری مراد وزیر اطلاعات آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر حضرت مولانا پیر مظہر سعید صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں، جو مظلوم کشمیریوں کی بھی آواز ہے، فلسطین کے مظلوموں کی بھی آواز ہے، ختم نبوت کے مجاہدین کی بھی اسمبلی فلور پہ سب سے توانا اور مضبوط آواز ہے۔ اپنے اس محبوب قائد کا بھرپور استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک محمد صلی اللہ، لبیک محمد، لبیک محمد، صدیق کا نعرہ، صدیق کا نعرہ، فاروق کا نعرہ، عثمان کا نعرہ، حیدر کا نعرہ، مافیا کا نعرہ، لبیک محمد، لبیک محمد، لبیک محمد، لبیک محمد، تاجدار ختم نبوت۔ تشریف لاتے ہیں جناب حضرت مولانا پیر مظہر سعید صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب